Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک نکاتی ایجنڈے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام رب نے بتائے ہیں، عبادت سمیت ساری شریعت انسان کی دنیا کی بھلائی کے لیے بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی ہے، اور مقصد اس کا عبادت ہے۔ یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سب باتیں تیری فلاح کے لیے ہیں، تیرے فائدے کے لیے ہیں۔ اور چونکہ آپ اگر ڈاکٹر کی مانتے ہوئے چھوڑو گے تو اجر نہیں ملے گا، دنیا کا فائدہ ملے گا، اور اگر رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑو گے تو دنیا کا فائدہ تو ملے گا، آخرت کا بھی ملے گا، اور یہ عبادت بن جائے گی۔ تیرا گناہ کو چھوڑنا بھی عبادت، اور تیرا نیکی کرنا بھی عبادت۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلی کوشش تو اس کی یہ ہے کہ اس کو رب کا باغی بنایا جائے، رب کی بات نہ مانے، رب کی مخالفت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرے۔ اس نے فرمایا کرو اور یہ نہ کرے، اس نے فرمایا نہ کرو اور یہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اس کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے۔ پہلی کوشش تو اس کی یہ ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں، یہ تو بڑا پختہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا، نبی پر تو یہ قربان جاتا ہے، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو غافل کرو۔ عقیدہ اس کا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، نماز فرض ہے، مگر غفلت ہے، رہ جاتی ہے۔ غافل کرو نیکیوں سے، اور غافل کرنے کے لیے اس کو مختلف قسم کے کاموں میں الجھائے رکھو۔ ابھی یہ کر لے، ابھی وہ کر لے، اس کا یہ فائدہ، اس کا وہ فائدہ، اس کو الجھائے رکھو۔ اور الجھانے کا بہترین اس کا جو ہتھ کنڈا ہے وہ کالج، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے مسلمانوں کا بھی کہ کبھی کسی نے اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ بیٹا کالج پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ، بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے، بہت بڑی بات۔ میرا باپ تو غریب تھا، مجھے نہیں پڑھا سکا، میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب غلط ہے، میں بھی کالجز میں پڑھا، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا، میں نے پڑھایا بھی یونیورسٹی میں، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ پروسیس پورے کا پورا، اتنی عمر میں یہ کرے گا، اتنی میں وہ کرے گا، اتنی میں یہ کرے گا، یہ پروسیس بالکل نوکر پیدا کرنے والا ہے، نوکریاں دینے والا ہے۔ اور جو آپ نے سوچ رکھا ہے نا کوئی سائنسدان پیدا ہوگا یا کوئی پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاون بنے گا، ایسی شکل بہت کم ہے۔ چائنا سے کتنا مال آتا ہے، اگر وہ روک دے تو کیا کرو گے؟ تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم کیوں نہیں بنا لیتے؟ خربوں خربوں کا جو بجٹ یونیورسٹیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب تحقیق کا مرحلہ آتا ہے، جب پی ایچ ڈی کا مرحلہ آتا ہے،
تو پھر وہ کہتے بھائی کوئی گزارا کرو، ادھر ادھر سے پکڑ کے تھیسس لکھ دو اور ڈگری لو، گھر جاؤ، کوئی امت کے لیے فائدہ مند چیز اس کی تلاش ہے، اس میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ خود یہی مشورہ دیتے ہیں۔ ہر شعبے کا یہ حال ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور آج تک جتنے سائنسدان بنے ہیں، جن جن کے نام پچھلی صدی کا، اس سے پچھلی صدی کا، اس سے پچھلی صدی کا، وہ اس پروسیس سے گزر کر نہیں بنے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کا مجھے نام یاد نہیں، اس کے بچپن میں اس کے ٹیچر نے لکھ دیا اس کی ماں کو خط کہ یہ بچہ پڑھنے کا نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہ آج بھی فیل ہے، کل بھی فیل ہے۔ ماں نے وہ خط رکھ لیا، بچے کو نہیں بتایا۔ بچے نے پوچھا، کہا کہ تیرا سکول کہتا ہے کہ یہ بچہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور یہ اس سکول میں ضائع ہو جائے گا، اس کو کہیں اور لے جاؤ۔ تو اس نے اس کو کہیں اور پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ بہت اچھا نکلا، سائنسدان بن گیا۔ ماں مر گئی، اس کے کاغذات میں اس کا خط نکلا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ نکما ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کا جو انداز تھا نا، اس کی ساری زندگی بہت فروٹفل ہوتی تھی۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان فتح کرنے لگ گیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے، چھوٹی عمر ہے۔ ساری بڑی بڑی قیادت موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر اسامہ کو قائد بنا رہے ہیں اور اس کا لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیوں اور ایرانیوں کے خلاف جنگ لگی تو اپنے غلام کو بیٹا عبداللہ بن زبیر دے کر بھیجا، کہا یہ عمر کا چھوٹا ہے، 8-10 سال کا ہے، اس کو مارکے میں لے جاؤ، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ لڑے جتنا لڑے، تجربہ حاصل کرے گا، جو ہو سکا کرے گا، لیکن تو نے اس کی حفاظت کرنی۔ ساتھ غلام دیا اور بیٹے کو دے کر بھیجا، جاؤ مارکے میں۔ 22 سال کا نوجوان محمد الفاتح، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی کوششیں کی ترکی کو فتح کرنے کی، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، نہیں کر سکے۔ اس کے بعد کئی کوششیں ہوئیں، حضرت معاویہ کے اپنے زمانے میں رضی اللہ عنہما کئی کوششیں ہوئیں، نہیں کامیابی ملی۔ 22 سال کا نوجوان سلطان محمد الفاتح، اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ آج اگر ہم اپنی عمروں کو دیکھتے ہیں، اپنی جوانیوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مؤلفین کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے اس وقت لکھی تھی جب ان کی عمر 18 سال تھی۔ ہمارا 18 سال کا بچہ وہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کتنے مؤلفین وہ 45-50 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، کتنی لمبی چوڑی کتابیں لکھ گئے جو آج کا نوجوان اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ وسائل زیادہ ہیں۔ ان لوگوں کو گدھے گھوڑے پر سفر کرنا پڑتا تھا، ہمارے لیے بہت وسائل ہیں، ان کو چراغ جلا کر کے پڑھنا پڑتا تھا، ہمارے لیے بڑی سہولتیں ہیں۔ ان کے پاس سردی سے بچنے، گرمی سے بچنے کے اتنے وسائل نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ہیں۔ ریسرچ کے، انٹرنیٹ کے، گوگل کے، ایسی سہولتیں ان کے پاس بالکل نہیں تھیں۔ ہر بات ان کو جا کر کے کتاب تلاش کر کے، کتاب کے لیے سفر کر کے، اس کی جلدیں چھان پھٹک کر کے، وہ جلد نکال کے ایک ایک صفحہ دیکھ کر اس حدیث تک پہنچنا پڑتا تھا جو ہم 2 منٹ میں سرچ انجن میں ڈالتے ہیں اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔
ان کی زندگیوں میں یہ برکات کہاں سے آئیں؟ ہماری زندگیوں میں برکات کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد بتائے ہوئے اس مقصد حیات پر بہت کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ اس کو 1 2 تو وہ 10 دیتا ہے. اس کو 1 2 تو وہ 10 دیتا ہے کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو پیسہ دے اس کو 10 گنا کم از کم دے گا. جو عبادت دے، عبادت میں وقت لگتا ہے، جتنا وقت رب کو دے گا اللہ اس کا 10 گنا دے گا تو 24 گھنٹے کے اندر ہی، مگر وہ اسی وقت میں اتنا زیادہ کام کر سکے گا کہ جتنا 10 گنا وقت میں کام ہوتا ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر پڑھی بیٹھے اذکار کرتے رہے کوئی 11-12 کا ٹائم ہو گیا. الوابل السیب میں ابن کے شاگرد ابن القیم لکھتے ہیں رحمہم اللہ، اتنا زیادہ وقت رب کو یاد کیا، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کرتے رہے تو کہا ہذہ غدوتی، یہ میری خوراک ہے، اگر میں یہ خوراک نہ لوں تو میں کمزور ہو جاتا ہوں. تقریباً 6 سال کا عرصہ جیلوں میں کاٹا. جیل سے ہی ان کا جنازہ اٹھایا گیا. تاتاریوں کے خلاف جہاد بھی کیا. کئی بار ان کو دیس نکالا دیا گیا. اس کے باوجود ان کا فتاویٰ 37 جلدوں میں چھپا ہے. 37 جلدوں میں. اور کچھ کتابیں اس کے علاوہ ہیں. یہ سب برکات ہیں. کہنے کو تو سب کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن کسی کے 24 گھنٹے 24 دنوں جیسے ہوتے ہیں، اور کسی کے 24 گھنٹے وہ شاید 24 منٹوں جیسے بھی نہ ہوں. برکت نہیں ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ جتنا وقت رب کو دو گے اتنا وہ آپ کو دنیا میں 10 گنا کر کے دے گا. نظر نہیں آئے گا، ہوں گے 24 گھنٹے، مگر اس میں آپ کی کارکردگی بہت زیادہ ہو جائے گی. ایسے اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ آپ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر سکو گے. اس کے لیے پیسہ دے دو، وہ پیسے کو 10 گنا کر کے دے دے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، شَيْء کہا، پیسہ نہیں کہا. کہا جو کچھ بھی تم اللہ واسطے دو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. فرمایا تفرغ لعبادتی، میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہوا کر، میری عبادت کے لیے وقت دیا کر. املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، فکر نہ کر. واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا. اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا اور سمجھے گا کہ جو وقت مسجد میں لگتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ جو خطبے میں لیٹ آتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے جائیں گے تو ضائع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے آ کر بیٹھ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے، وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. فارغ بھی ہے تو نماز ہی پڑھ رہا ہے. اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور انتظار بھی ہو رہا ہے تو ڈبل ہو گیا. اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. تو جو اس کو ضائع سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اوقات کو بچاتا ہے، رب کی عبادت سے بچاتا ہے. آخر میں اگر نمازی ہے بھی تو آخر میں آئے گا، کبھی 1 رکعت رہے گی، کبھی 2 رہے گی، بھاگنے میں سب سے پہلے ہوگا. تو جتنا رب سے وقت بچاؤ گے اتنی بے برکتی ہوگی. اور یاد رکھو
مسجد کا مقابلہ دکان سے ہے، بازار سے ہے. مسجد کا مقابلہ بازار سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای البلاد احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کون سی جگہیں ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے. سوال کیا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ ہی بتائے نا، میں کیوں بتاؤں. ای البلاد ابغض الی اللہ، کون سی زمین کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ خاموش ہو گئے. وہی آئی، جبریل امین تشریف لائے، کہا رب فرماتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو زمین کے وہ ٹکڑے سب سے زیادہ محبوب ہیں جہاں مسجد بن جاتی. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ جگہ ہیں جہاں بازار بن جاتا ہے. اس لیے ہماری تمام مساجد میں آپ دیکھو گے باہر مین پہ دکان نہیں ہوگی، ورنہ مساجد روڈ پر ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رب سے کچھ حصہ لے کے رب کے محبوب جگہ کو رب کی ناپسندیدہ بنا دیا جائے. اور وہ مسجد آپ سمجھتے ہیں کہ دکانوں کی وجہ سے ٹھیک چلے گی، وہ چک چکی رہتی ہے، اس میں کرایہ کہاں جا رہا ہے پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو وقت دو، اللہ اس کو 10 گنا کر کے دے گا، اللہ برکات عطا کرے گا. اور تو سمجھتا ہے جتنا وقت دکان پہ گزارا اتنا مفید ہے، جتنا مسجد میں گزارا اتنا ضائع ہے. نہیں نہیں، فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری دور کر دوں گا، تو ادھر آ، ادھر آ، وقت دے اس مقصد کے لیے جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا. تو یاد رکھو، پہلی کوشش ہے کہ یہ کافر ہو جائے، باغی ہو جائے، فاسق ہو جائے، منافق ہو جائے، اور دوسری کوشش یہ ہوتی کہ یہ غافل ہو جائے، رہے عقیدہ اس کا، رہے دل اس کا چاہتا رہے مگر کام نہ کرے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی دل تو یہ چاہتا ہے مگر ہو نہیں پاتا. شیطان ان کو غافل کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. اچھا یہ کرتا ہوں، اچھا کل کر لوں گا. ابھی جو آج نہیں کر سکا تو کل کیسے کرے گا؟ آج کا ایک نہیں کر سکا تو کل کا ایک، اور آج پچھلے کا ایک، 2 کیسے کرو گے؟ کل پہ ڈال دینا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد میں مصروف ہو کر کہیں پیدا کرنے والے کو بھول نہ جانا، اس کی یاد نہ چھوڑ دینا. میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، کبھی بینک میں جانا پڑ جائے یا کسی بڑی مارکیٹ میں جانا پڑ جائے، نماز کا نقصان ہو جاتا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں رب کو نہ بلا دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر ایسا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. یہ بھول بھلیاں ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، وہ غافل کر دیتا ہے. بندہ نیک ہے، عقیدے کا اچھا ہے، جذبات اس کے اچھے ہیں، نیت بڑی اچھی ہے، مگر شیطان نے ایسا گھمایا، کہتا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، بلا دیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر کہے یا اللہ 10 منٹ دے دے، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، لیکن کوئی وقت نہیں ملے گا. کل پہ ڈالتے ہو، اچھا کل کر لوں گا، آج تو میں جیب بھول آیا ہوں، کل کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بندہ قیامت والے دن اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے ہوگا. دھوپ ہوگی، سورج قریب ہوگا، حالت خراب ہوگی، اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے ہوگا. دنیا میں چھت کے بغیر نہیں جیتے ہو. جو 50 سالہ ہے، 50,000 سالہ زندگی کے لیے چھت نہیں چاہیے. سعودیہ، امریکہ، کویت میں رہ کر پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے اچھا گھر بنا دینا. وہ سمجھتا ہے کہ وہاں میں عارضی ہوں، یہاں مجھے اچھا گھر چاہیے. حقیقت میں وہ یہاں بھی عارضی ہی ہے، اور جہاں اس کو مستقر رہنا ہے وہاں اس کو اچھا گھر چاہیے، اور وہاں اس نے پیسے نہیں بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے آج صدقہ کیا اس کو برکت عطا فرما، نعم البدل عطا فرما. یہ نہیں کہتا کہ کتنا کیا، یا اللہ جس نے اتنا کیا، نہیں، 10 روپے کا کیا، 50 کا کیا. یا اللہ جس نے آج صدقہ کیا اس کو نعم البدل عطا کر. اور رب، ہائے، تو کسی کو شادی پہ پیسے دے تو تیرے بچے کی شادی پہ اتنا ہی دے گا. اگر تو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ بری بات ہے کہ اس نے 1000 دیا تھا میں بھی 1000 ہی دوں، تو رب کو کیا سمجھتا ہے؟ تو اس کو 1000 دیتا ہے تو کوئی 1000 ہی دے گا. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ آتے منفقن خلفن، یا اللہ جس نے آج صدقہ کیا اس کو نعم البدل عطا کر. فرشتہ کس نے بھیجا ہے؟ اسی نے بھیجا ہے، جا کر مجھ سے مانگ اور ان کو سنا کر مانگ، ان کو سمجھ آئے. ورنہ اپنے پاس ہی رکھتا اور کہتا فرشتے ادھر بیٹھ جا اور دعا کرتا رہے. تیرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تجھے سنانے کے لیے، تجھے رغبت دینے کے لیے. اللہ آت منفقا سلفن خلفن. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ آج جس نے صدقہ نہیں کیا اے اللہ اس کا مال تلف کر دے، ضائع کر دے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی جیب میں 10,000 تھا اور فرشتے نے بد دعا کی، آپ نے صدقہ نہیں کیا، اس نے بد دعا کی اور وہ 10,000 کا 9 رہ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. دیکھنے میں وہ 10 ہی رہے گا، مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ خرچ کہاں ہوتا ہے. کیا ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے پیسہ، یا میڈیکل سٹوروں پہ لگتا ہے، یا وکیلوں اور ججوں پہ لگتا ہے؟ فروٹفل کاموں میں نہیں لگے گا. وہ اسی طرح سوراخوں میں گھس جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گیا. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت دینا، اس کے لیے پیسہ دینا، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا، یہ اس امتحان کی کامیابی ہے. امتحان میں ایک بچہ بہت اچھا لکھ رہا ہے، اچھا جواب لکھ رہا ہے، کامیاب ہو جائے گا. ایک بچہ غلط جواب لکھ رہا ہے، وہ ناکام ہو جائے گا. اور ایک بچہ فارغ بیٹھا کچھ بھی نہیں لکھ رہا، وہ کیا ہوگا؟ ہاں، یا آڑی ٹیڑھی سٹوریاں لکھ رہا ہے، اس میں سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور لکھ رہا ہے، فیل ہوگا کام اور ناکام ہوگا. تو یہ سارے ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو نیکی کرے گا کامیاب ہوگا، جو برائی کرے گا ناکام ہوگا اگر توبہ نصیب نہ ہوئی. اور جو فضول کاموں میں لگا رہا، ٹویٹر پہ لگا رہا، فیس بک پہ لگا رہا،
جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جھوٹ سوٹ سب برابر کرتا رہا، جو گیمیں کھیلتا رہا، پب جی کھیلتا رہا، کیرم بورڈ کھیلتا رہا، اور وہ کیا گھما گھما کر ہاتھ کھیلتے ہیں، اور سنوکر کھیلتا رہا، یہ کیا سوال نامے میں ہے؟ کیا سوال نامے میں ہے؟ یہ ناکام ہو جائے گا۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ کے بندے جب لغویات فضولیات کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ راستے میں کہیں تماشا لگاؤ، موٹر سائیکل کھڑی کر کے دیکھتے ہو نا، اور دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لغو ہے، یہ لغویات ہیں۔ وہاں تماشا لگا ہوا تھا بندری کا، کھڑا ہو گیا دیکھنے لگ گیا، یہ لغویات ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فضول بحثیں، مجھے سوال آ جاتے ہیں جناب میری فلاں سے بحث چل رہی ہے، یہاں آ کر پھنسا ہوں، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا اور حضرت علی نے کیا کیا تھا، حضرت حسین بن علی نے کیا کہا تھا اور یزید کی فوج نے کیا کہا تھا، میری اس سے بحث چل رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جس کا پیپر ٹائم لمیٹڈ ہو وہ اس طرح کی فضول بحثوں میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے بھائی جا اپنا کام کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسی بحثوں میں، ایسے کاموں میں وہ الجھتا ہے جس نے ناکام ہونا ہوتا ہے۔ پیپر میں بیٹھا بچہ، اس کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ تو پب جی کھیل، تو سنوکر کھیل، حتیٰ کہ اس کو سونے بھی نہیں دیا جاتا، اس کو زیادہ سونے نہیں دیا جاتا، ماں اٹھا دیتی تیرے پیپر ہیں اٹھ، اور جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں پھر سوتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے اب اس کو سونے دو۔ لیکن بھائیو ہمارا تو آخر تک پیپر ہی چل رہا ہے، ہمارے پاس سونے کا کہاں ٹائم ہے؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، جا کر لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، رب ذوالجلال کی کبریائی بیان کریں، یا ایھا المزمل، اے اوپر کمبل لینے والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات رب کے سامنے کھڑا رہا کر، تھوڑا حصہ سو لیا کر، نصفہ، یا آدھی رات سو لیا کر، آدھی رات قیام کیا کر، او انقص منہ قلیلا، جب گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو تھوڑا آدھی سے کم کر لیا کر، کوئی بات نہیں، او زد علیہ، یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لیا کر، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، مزے لے لے کر قرآن پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی اپنے کام کاج سے، وہ دعوتی کام ہوں، وہ جہاد کے کام ہوں، وہ تجارت کے کام ہوں، جب بھی فراغت ملے تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جایا کر، فَانصَبْ، اپنے آپ کو نصب کر لیا کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا سسٹم شروع کیا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اللہ کی طاعت کرتا ہے، اس کی بغاوت سے بچتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تجارت اس کے مطابق، مزدوری اس کے مطابق، مزدور ہے تو کام چوری نہیں کرتا،
تاجر ہے تو کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس لیے تاکہ میں جسم کو مضبوط کر سکوں، جسم میرا تر و تازہ ہو جائے، اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا دن بھی عبادت کا بنا دیتا ہے، اس کی رات کو بھی عبادت کا بنا دیتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، یمن کے ایک حصے کے گورنر تھے، دوسرے حصے کے حضرت معاذ بن جبل گورنر تھے۔ ایک دن آئے بھائی کو ملنے کے لیے، بیٹھے، کہا کیسا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں۔ کاروبار نہیں پوچھتے تھے زیادہ، وہ دین کے بارے میں زیادہ پوچھتے تھے۔ تو کہا بھائی پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا سو لیتا ہوں، پھر فجر سے پہلے اٹھ کر پھر پڑھ لیتا ہوں، اور بیچ میں سوتا اس لیے ہوں تاکہ اگر تھکا تھکایا آیا عشاء کے بعد کھڑا ہو گیا تو تھکاوٹ کے ساتھ عبادت کا مزہ نہیں آتا، تو تھوڑا عبادت کرنے کے سے پہلے سو لیتا ہوں تاکہ اگلی عبادت کی کوالٹی اچھی ہو جائے، نیند نہ آئے مجھے، میں زیادہ ایکٹیو ہو کر رب کی عبادت کروں، اس لیے سوتا ہوں۔ اور کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں رب ذوالجلال سے اپنے قیام کا بھی اجر مانگتا ہوں، اور چونکہ قیام کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے سوتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی نیند کا بھی اجر مانگتا ہوں۔ نیت یہ ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اوقات کو منظم کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 5 نمازیں کہہ دیتا فجر کے بعد پڑھ کے سو جا، سارا دن کام کرتے رہا کرو۔ 5 نمازیں ہیں نا، فجر کے بعد ساری پوری کر لو، سارا دن نہ پڑھو۔ اپنے اپنے وقت پر رکھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ 11 بجے ظہر نہیں پڑھ سکتے، وقت ہے اس کا۔ یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ذہن میں ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، جسم بھی تھک رہا ہے، آپ کو ایسے نکال کر کے مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا، اللہ اکبر کہہ کر ساری کائنات سے تعلق توڑ دیا، اور ساری ٹینشنیں بھی کافور ہو گئیں اور جسم کو بھی راحت مل گئی۔ تو اپنے اوقات کو ان نمازوں کے بیچ میں فٹ کریں، اپنے معاملات کو ان نمازوں کے بیچ میں فٹ کریں۔ فجر کے بعد آدھا گھنٹہ اس بات پر لگائیں کہ آج میرے کرنے کے کتنے کام ہیں، آج مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اچھا یہ کام کرنے کے لیے وہاں جاؤں گا تو یہ دوسرا کام بھی اسی علاقے میں تو وہاں ہو جائے گا، پھر مجھے ظہر کا وقت آئے گا تو کون سی مسجد میں نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد اگلا کام ہے، اس کو کہاں فٹ کرنا ہے، اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ تو فجر کے بعد آدھا گھنٹہ اس کام کو دیا کریں، میں نے آج کا دن کیسے منظم کرنا ہے۔ جیسے کوئی بھی مشین کھولتے ہو نا، تو جو چیز پہلے کھولی تھی اس کو پہلے لگانا پڑتا ہے، جو آخر میں نکالی تھی اس کو آخر میں رکھنا پڑتا ہے، بلکہ اس کو الٹ کرنا پڑتا ہے، جو آخر والی تھی وہ پہلی ہوگی۔ اگر ترتیب خراب کر دیں تو چیزیں فٹ اپنی جگہ پر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک دن کے اندر اپنے معاملات کو فٹ کرنا کہ کون سا کام کہاں ہو سکتا ہے، کون سا کہاں ہو سکتا ہے، کون سا کہاں ہو سکتا ہے، اور اس میں سے قرآن کے تلاوت کے لیے وقت نکالنا۔ اس میں یہ کہنا کافی نہیں
کہ پھر اتنے بجے اذان ہو جائے گی پھر میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا. نہیں، وہ جو 15 منٹ ہیں اذان اور جماعت کے درمیان، یہ کیسے گزارنے ہیں. اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نفل نوافل بھی ہو سکتے ہیں، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں. تمام کام کو اس طرح منظم کر لے 5 نمازوں کے ساتھ، اور کوشش کریں، اگرچہ یہ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے، کہ قیلولہ کریں اور کوشش کریں کہ وقت پر رات کو سو جائیں. یہ 2 کام بڑے مشکل ہیں، اور 2 کام ایجنگ ایفیکٹ کے خلاف ہیں. آپ آہستہ آہستہ بڈھے ہو رہے ہیں نا، جو یہ 2 کام کر لیتا اس کا بڑھاپا لیٹ ہو جاتا. نمبر 1، ہر بندہ کوئی فجر کی اذان پہ اٹھتا ہے تو وہ اس کا قیلولہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا. کوئی شخص رات 3 بجے کا جاگ رہا ہے، اس کا قیلولہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا. ناشتے کے بعد 2-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب آپ کو جمعیاں آنا شروع ہوں، آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ کے لیے لیٹ جائیں. اگر آنکھ لگ گئی، آپ ایک نئے دن کے لیے تیار ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو قیلولہ لمبا کرے گا اس کو پھر عشاء کے بعد نیند نہیں آئے گی. جو بالکل نہیں کرے گا وہ عصر کے بعد پھر وہ چائے پہ چل رہا ہوگا، حالت اس کی خراب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر جاتے ہیں. کسی کا گھر ہے، آپ یہاں محلے میں کسی کے گھر جا کر کبھی سوئے؟ وہاں آپ کو حاجت ہوئی قیلولہ کی، وہاں لیٹ گئے، سو گئے. اٹھے تو ہنس رہے تھے. ام حرام کہتے ہیں، حضرت فرمائیں کس بات پہ ہنسی آئی، خوشی ہوئی؟ فرمایا، میری امت کے لوگ سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، مجھے جنت میں ایسے دکھائے گئے جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوتے ہیں. عورت ذات بوڑھی عمر کہنے لگی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں. عجیب بات، ہمارے تو جوان اس طرح کی دعا نہیں کرتے، سوچ ہی نہیں ہے. آپ نے دعا فرما دی. جب قسطنطنیہ کے لیے مارکے کے لیے لوگ تیار ہوئے، ام حرام ساتھ تھی. بوڑھی عورت سفر برداشت نہ کر سکی، راستے میں فوت ہو گئی. حضرت ام سلیم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. قیلولہ کا وقت ہے، آرام کرنے لگے وہیں پہ. آپ کے جسم مبارک سے پسینہ اتر رہا تھا. انہوں نے شیشی پکڑی اور اس میں ڈالنا شروع کر دیا. کہا اٹھے تو فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میں اپنی خوشبو میں ڈالوں گی اور وصیت کروں گی کہ جب میں فوت ہوں تو یہ خوشبو مجھے لگائی جائے. تو آپ قیلولہ فرماتے تھے، قیلولہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے. ایک زندگی، ایک دن کو ٹھیک یوٹیلائز کرنے کے لیے قیلولہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں؟ بہت لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی حالت عشاء کے وقت کتنے فریش ہوتے ہیں آپ. اور اگلی بات یہ کہ آپ عشاء کے بعد زیادہ نہ جاگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا. فضول کام نہیں کریں. اگر پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ لیں، آپ کو کاروبار آپ کا اس طرح کر لیں، لیکن فضول کام کوئی نہ کریں. تو اس طریقے سے آپ کا ایک دن بڑا اچھا گزرے گا، اور اپنے اوقات کو اللہ کی یاد کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل الناس یغدو
فبائع نفسہ، ہر شخص صبح کے وقت اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے، پیش کرتا ہے، فموتب کو ہا او موبے کو ہا، کچھ لوگ شام تک اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں۔ جس نے اپنا دن ٹھیک گزارا، مقصد حیات کو پورا کیا، رب کی عبادت میں گزارا، کاروبار بھی کیا، تو اس کے فرمان کے مطابق اس کا سونا اور جاگنا عبادت بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گناہوں میں وقت گزارتا یا فضول کاموں میں وقت گزارتا ہے، فضول بروزنگ کرتا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت کا سوال ہونا ہے آپ سے، آپ نے یہ کہ عمر کیسے گزاری، اس کو آپ نیچے لے کر آؤ کہ آج کا دن تو نے کیسے گزارا۔ اگر آج کے دن کا آپ جواب دے سکتے ہو تو عمر کا بھی دے لو گے۔ اگر آج کا دن کیسے گزارا اس کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں تو پوری عمر کا جواب کیسے دو گے؟ اس کا اللہ نے پوچھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال ہوگا، اور تیری زندگی سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور تیری زندگی وہ گھنٹوں اور منٹوں سے بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ نہیں کر رہے، آپ فارغ بیٹھے ہو نا، زبان ہلاتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے رب کا ترازو بھر جاتا ہے۔ اور رب کا ترازو معلوم کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ جھک جائے گا، ساتوں زمین اور آسمان اٹھ جائیں گے۔ اتنا بڑا ترازو ہے رب کا، جس پہ سب کچھ اس میں سما سکتا ہے، اور وہ تیرے ایک الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے تمام اوقات کو، اپنے وقت کو فضول نہ سمجھو، اس زندگی کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کو صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ رب ذوالجلال سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔